تفسیر ہے 101 سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں گراں گزرے۔ اگر تم نزول قرآن کے وقت میں یعنی موجودہ وقت میں یہ باتیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، within bracket اس وقت تو bracket close، یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے اور وہ بڑا بردبار ہے۔ یہ یہاں پہ چوتھے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مختلف سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ یہ چوتھا کوسچن ہے جو ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے برسر موقع ایک طرح سے تنبیہ کر دی، بتا دیا گیا۔ یہ سوالات کب پیدا ہو رہے تھے؟ جو سورہ جیسے شروع میں نازل ہوئی، جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، اب سورہ مائدہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں جب وہ سورت کے اندر احکامات آ رہے تھے تو جو سننے والے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں پیدا ہو رہی تھی، تو پھر اب سورہ کے اینڈ میں جا کر ان جوابوں کی طرف اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں، اور کچھ وہ کوسچن بھی تھے کہ جو پیدا ہو سکتے تھے، یعنی کہ امکان تھا پیدا ہونے کا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دے دیا۔ اب یہاں تنبیہ کیا کی کہ جو مفید سوال تھے ان کے جواب دے دیے گئے، سارے مفید سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ ایسے سوال نہ کرو، اب ایسے سوال نہ کرو کہ جن کے جواب اگر دیے جائیں تو وہ تمہارے مزاج کے خلاف ہوں، تمہاری خواہش کے خلاف ہوں، تمہارے لیے ان کا بار اٹھانا بہت مشکل ہو جائے، جو تمہارے لیے بہت تمہیں مصیبت میں ڈالنے کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے سوالوں کے پیچھے، ایسے جوابوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ساتھ ہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی، کلیئر فرما دی کہ اصل میں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ نزول قرآن کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے۔ 23 سال میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اب یہ بالکل ایسا ہے جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، بارشوں کا موسم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا مونسون کا موسم ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے بارشیں ہوں گی، ساون ہے ہمیں پتا ہے بارشیں ہوں گی۔ جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ جو صحیح پودے اگتے ہیں نا اس کے ساتھ جو جھاڑ جھنکار ہے نا وہ بھی بہت زیادہ تیزی سے گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جھاڑ جھنکار، کانٹے، اس طرح کی چیزیں بھی گرو کر رہی ہوتی ہیں، بارش اپنے اندر ایک زرخیزی رکھتی ہے نا، تو بالکل یہ جو قرآن کا نزول ہے یہ اور بارش بالکل مشابہ ہے، سملیرٹی ہے اس کے اندر۔ وہ کیسے کہ صحیح سوالوں کے جواب تو مل رہے ہیں، اگر تمہاری طرف سے غلط سوال آنا شروع ہوئے کہ جو تمہارے اپنے لیے بہتر نہیں ہے تو ممکن ہے اس کا جواب بھی آ جائے، اور جب اس کا جواب آئے گا تو پھر وہ تمہیں سوٹ نہیں کرے گا، پھر وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال ایسے کرو کہ جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فائدہ مند ہو، سوچ سمجھ کر سوالوں کو اختیار کرو، ایسے سوال کرو کہ جس سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، اخلاق میں بہتری آئے۔ صرف بال کی کھال اتارنا، ہوا میں تیر تکے چلانا، بحث برائے بحث کر کے ایسے سوالات کرنا، اس کا کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہے، تو روک دیا گیا یہاں پر۔ اصل بات وہی ہے کہ جتنے غیر ضروری سوال کرو گے اتنا ہی اپنے اوپر پابندیوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ گے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، وہ بردبار ہے، وہ حلیم ہے، اسی لیے اس نے تمہارے بہت سارے غیر ضروری سوالوں کو نظر انداز کر دیا کہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ اگر تم ایسے سوال کرو اور اس کا جواب آئے تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کانٹے بوئے ہیں، جو کانٹے بوتا ہے وہ جو بیج بوتا ہے پھر وہ خود اس کو کاٹ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کچھ سوال ایسے بھی آ رہے تھے ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتا۔ ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے کہ میرے والد کا نام بتائیں، کوئی پوچھتا ہے کہ کیا حج ہر سال فرض ہوگا، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو سوالات ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے سوال تو ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اتنے پڑھ کر آئے کہ کتنے
اونٹ پٹانگ قسم کے سوال کرتے تھے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، کتنی چیزیں آ رہی تھی نا. تو بالکل یہی بات ہے. اب اس سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں سوال کرنے کا موقع ملے دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، کسی ریلیونٹ پرسنالٹی سے، کسی اسکالر سے، کسی ایکسپرٹ سے، تو کوشش کیا جائے کہ ریلیونٹ سوال ہی پوچھے جائیں، ٹو دا پوائنٹ سوال پوچھے جائیں، نہ کہ یہ کہ صرف اختلافات کو ہوا دینا، بحث برائے بحث. اس طرح کے سوالات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پسندیدہ ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی دوسرے پڑھنا ہمارا روب پڑے گا کہ دیکھو اس کے پاس کتنا نالج ہے. تو اپنا روب ڈالنے کے لیے، اپنی نیکی یا اپنے تقویٰ کا ایک وہ اینگل دکھانے کے لیے ایسے سوال کرنا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں تو اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بڑا اسٹیمنا، بڑا اخلاق دیا ہوا ہے کہ زندگیاں گزارنی انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے. اور اب تو ہم جس دور میں موجود ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جو اسکالر ہیں وہ بہت اچھے ہیں، علم والے ہیں، ایمان تقویٰ والے ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے نالج کی حد تک، تو ہمیں پتہ ہے یوٹیوب پہ جائیں گے ہمیں بہت ساری ان کی ویڈیوز آڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی. تو انسان وہاں سے اپنے جو کوشچنز ہیں وہ ان کو لے سکتا ہے. اگر تسلی نہیں ہوتی پھر انسان کسی سے پوچھ سکتا ہے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ لوگ جب جاتے ہیں جیسے اسکالرس کی محفل میں، تو آج کے جدید دور میں بھی وہی چھوٹے چھوٹے ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہے اور حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں ہے. کہ ایک اسکالر جو اتنا علم والا ہے اس سے جو سوال پوچھے جائیں وہ اس کی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کر سوال پوچھے جائیں، نہ کہ وہی بات ہوئی کہ جیسے توپ سے مچھر مارنے والی بات ہوئی ہے. یعنی وہ سوال پوچھ کے ہم اس کا ٹائم بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کا ٹائم بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں سوال کرنے کی تمیز آ جائے، سوال کرنے کی سینس آ جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور قرآن میں آیا کہ زیادہ سوال، کثرت سوال، غیر ضروری سوال منع ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کو انکریج بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو بہترین سوال ہے اس سے آدھا علم حاصل ہو جاتا ہے، ایک بہترین سوال سے. تو پسند فرمایا نا کہ کیے جائیں لیکن ضرورتاً کیے جائیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کیے. ارد گرد سے جو لوگ آتے تھے نا، بدو آتے تھے، قبائلی آتے تھے، وہ پھر سوال کرتے تھے. اور صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم منتظر ہوتے تھے کہ کوئی آئے تو پھر ہماری الجھن بھی فلاں سالو ہو جائے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پھر بولتے نہیں تھے. آیت نمبر 102 قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. تم سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ ان باتوں کے منکر ہو کر رہ گئے. کس نے سوال کیے تھے؟ کس کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر؟ بنی اسرائیل کی، جیوز کی مثال دی جا رہی ہے. وہی سوال کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی پابندیوں میں اضافہ کر لیا. آیت 103 ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ. تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام میں سے کچھ بھی مقرر نہیں فرمایا. یہ منکرین حق اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں مگر ان میں سے بہت سے عقل سے کام نہیں لیتے. پیچھے آیت 97 میں ہم نے کچھ چیزوں کا ذکر پڑھا تھا. وہ چیزیں کون سی تھی؟ شاعر اللہ کے، جی ہاں جی، شاعر اللہ تھی نا، وہ شاعر اللہ تھی. اللہ نے ان کو محترم بنایا تھا. اب اس کے بعد کچھ اور تنبیہات بھی سامنے آ گئی. کون سی تنبیہات؟ وہ چیزیں کہ جن کو مشرکین نے خود ساختہ طور پر شاعر قرار دے کر اپنی مشرکانہ رسوم کا خود حصہ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک شاعر تھے وہ تھے جو اللہ نے مقرر کیے، ان کو تقدس دیا، ان کو احترام دیا. اب کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن کو خود ساختہ تقدس کا جامہ پہنا دیا گیا اور وہ تھی مشرکانہ چیزیں. اور وہ کس نے کیا تھا کام؟ مشرکین. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اللہ نے ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا. جی ایسے ہی انہوں نے یہ جو شاعر مطلب جو چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیا، اب انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ مذہبی رنگ دے دیا اس چیز کو.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ من گھڑت چیزیں ہیں، یہ بدعات ہیں. اللہ نے نہ کیا کہا، اللہ نے ما جعل اللہ نے کوئی نہیں بنایا، نہ بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، یہ اللہ نے کوئی نہیں مذہب کے اندر اس کا تقدس رکھا. اب یہ کیا ہے چیزیں، یہ بدعات ہیں اہل عرب کی، جو ان سے متعلق کچھ بدعات انہوں نے اختیار کر لی تھی. اس میں آپ دیکھیں گے جو بحیرہ ہے وہ اونٹنی جس کے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اور آخر میں نر ہوتا تو اسے کان چیر کر اسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کون سی اونٹنی؟ 5 بچے پیدا کیے، آخر میں اس نے نر بچہ پیدا کیا، اب وہ آزاد ہے، اسے کوئی خدمت کوئی کام نہیں لیا جائے گا، بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا. یعنی خود بخود انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا اس کو. ٹھیک. پھر صاحبہ، صاحبہ وہ اونٹنی جو کہ بیماری کے عالم میں منت مان کر، بیماری کے عالم میں کسی نے منت مانی، پھر اس کو شفا ہو گئی، اب شفا ہونے کے بعد وہ اس منت کے طور پر اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، تو وہ اونٹنی صاحبہ کہلاتی تھی. ٹھیک ہے. پھر ہے وسیلہ، ایسی بکری کے جس کے ہاں نر بچے بھی ہوئے اور مادہ بھی ہوئے، دونوں قسم کے بچے. ان میں سے نر بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کی نظر کے، مطلب وہ ایسا کیا کیا جاتا کہ ابھی وہ جو ہے نا کہ یہ جو ہے وسیلہ بکری ہے اور وسیلہ کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی ایسی بکری کہ جس کے ہاں دونوں قسم کے بچے پیدا ہوتے اور پھر اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا. پھر حام ہے، اونٹ ہے، سانڈ ہے، وہ نر اونٹ یا سانڈ جو ہوتا ہے، اس کی جب کئی نسلیں پیدا ہو چکی ہوتی تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اب جن کو چھوڑ دیا جاتا تھا نا، ان جانوروں کو کوئی نہ روک سکتا تھا نہ ٹوک سکتا تھا، جس مرضی کھیت میں جائے، چراگاہ میں منہ مارے، کوئی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا. مذہبی تقدس کا رنگ دے دیا گیا تھا ان جانوروں کو. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر روکا کسی نے، ان کو ٹوکا، چھیڑخانی کی ان کے ساتھ، تو اس کے اوپر بتوں کا وبال نازل ہوگا. ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگاتے تھے ان چیزوں کو. یاد رکھیے کہ یہ سب عرب جاہلیت کی نظریں، مشرکانہ اوہام، منتیں تھی. قرآن نے واضح کر دیا کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. شرعی حیثیت کس کی ہے؟ صرف ہدی، قلائدہ جو یاد ہے نا پیچھے، ہدی اور قلائدہ کون سے جانور ہیں؟ جو قربانی کے جانور حرم بھیجے جا رہے ہوتے تھے، اللہ کی نظر میں صرف وہ شاعر ہیں. ان چیزوں کو، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ پر بہتان عظیم ہے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ نے کوئی نہیں ان کو تقدس دیا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اصل بات کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے. استغفر اللہ. عقل سے آری جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان احمقانہ چیزوں کو اللہ سے نسبت دے رکھی ہوتی ہے. اور آج اللہ معاف کرے کہ ہم مسلمانوں کے بہت سے طبقات اور گروہوں میں اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں. فلاں کھانا نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں استعمال کرنی، فلاں کو استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. تو وہ چیزیں جو اللہ نے حلال ٹھہرائی، جائز ٹھہرائی، ان کو ہم خود سے کیسے حرام قرار دے سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. آیت 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ اس صورت میں بھی اپنے باپ دادا کی تقلید کیے جائیں گے بریکٹ کلوز، جبکہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی راہ ہدایت پر تھے. یہ ہم نے آیت 103 کے اینڈ میں پڑھا نا، وہ اکثرہم لا یعقلون.
ان کے پاس عقل نہیں ہے. ان کی نا کم عقلی کی دلیل اللہ نے 104 میں دی کہ کیا عقل نہیں ہے. بالکل یہی بات کہ جب انہیں کہا جاتا کہ بھئی ان لا یعنی باتوں کو چھوڑو، ان فضولیات مشرکانہ اوہام کو چھوڑو، من گھڑت چیزوں کو چھوڑو، آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری، نبی کے ذریعے اس نے وہ چیز ایکسپلین کی. تو وہ بڑے غرے سے غرور سے تکبر سے جواب کیا دیتے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ جواب تھا ہمارے لیے، جو ہمارے باپ دادا نے کہا نا بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. حضرت اللہ کہتے ہیں اگر باپ دادا کے پاس علم ہی نہ ہو، راہ ہدایت پر ہی نہ ہو، تو پھر بھی تم انہی کی پیروی کیے چلے جاؤ گے. گویا باپ دادا کی پیروی کب منع ہے؟ جب ان کے پاس علم نہ ہو. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچے، ہم میں سے کتنے کے باپ دادا ایسے رہے کہ جنہوں نے پورا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو، جن کے پاس بہترین اخلاقیات، دین کا علم، ہر چیز بہترین موجود ہو. شاید گنتی میں ہزاروں لاکھوں میں سے کچھ کے نکل آئیں گے، ادروائز کوئی نہیں. جو آج کا حالات ہے پہلے حالات بھی ایسے ہی تھے باپ داداؤں کے. آج ہم نہیں پڑھتے، اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، ایک ہی ہاتھ چل رہا ہے، ایک ہی پیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ علم اور عمل کے اعتبار سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر جو رول ماڈل بنانے ہیں نا، وہ باپ دادا کو نہیں رول ماڈل بنانا. دین میں رول ماڈل اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معیار ہے دین کے اندر. باپ دادا معیار نہیں ہے. ہاں باپ دادا معیار بن سکتے ہیں. کب؟ جب وہ راہ ہدایت پہ ہوں، جب ان کے پاس علم ہو، تو ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ ان کا سارا علم قرآن اور سنت پر بیس تھا، تو ان کو فالو کرے، کوئی نہیں منع. یہاں سے جو سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو، وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اپنا یعنی کہ اپنے آپ کا احتساب کرتے رہنا چاہیے عقل اور شعور کی روشنی میں، اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا کوئی عمل، کوئی عقیدہ کسی تعصب کی نظر تو نہیں ہو گیا کہ چونکہ میں نے اپنے فلاں بزرگ سے سیکھا ہے، فلاں اسکالر سے سیکھا ہے، میرے آباء و اجداد، میرے خاندان والے، میرے معاشرے والے یہ کام کرتے ہیں لہٰذا میں تو یہی کروں گی. نہیں، مجھے دیکھتے رہنا ہے جب میرے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو فوراً مجھے اس چیز کو فالو کرنا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 105 ایسی دیر سے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک. آیت 105 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم راہ ہدایت پر ہو، تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے ان اعمال کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا. پیچھے ہم پڑھ کر آئے آیت 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ اے نبی آپ کی ذمہ داری حق کو پہنچا دینا ہے نا. اب اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ آپ نے بس ان کو پہنچا دیا. اب آپ کی ذمہ داری اپنی ذات تک ہے. اب اپنی اصلاح کریں، اب اپنے آپ کو دیکھیں. اگر وہ نہیں سنبھلتے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا قصور ہے کہ جو اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرنے جا رہے ہیں. اس لیے آیات نے کھول کر رکھ دیا نا کہ باپ دادا کی اندھی پیروی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں مان رہے، اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا، لہذا تم سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تم نے کلمہ حق پہنچا دیا. اب جو غلط راہ اختیار کرے گا، غلط راستے پر چلے گا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وہ کس کا بگاڑے گا؟ اپنا بگاڑے گا.
اصل میں وہی بات جو ہم پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھ کر آئے کہ جب یہ کفار نہیں مانتے تھے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید میری اپنی ہی کوئی کمزوری ہے، میرے پہنچانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا بھی حال تھا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے ان کو راہ بتانے میں شاید کوئی کوتاہی کر لی ہے. تو ظاہر بات ہے جب اس طرح کی سوچ یا فکر مسلمانوں کے اوپر غالب آئے تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو انسان کر رہا ہوتا وہ بھی نہیں کر پاتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی ان کے لیے. اب بعض لوگوں نے نا اس آیت کا الٹا مطلب بھی لے لیا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تمہیں کسی کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنا ذمہ دار خود ہے، وہ سمجھے گا تو اپنے لیے سمجھے گا، نہیں سمجھے گا تو وہ اپنے لیے سمجھے گا. حالانکہ ہم پیچھے بھی آگے بھی جا کر ہم پڑھیں گے اور ہم نے یہ ایک تھیم پڑھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ انفسکم واہلیکم من النار، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ذمہ داری تو بنتی ہے نا انسان کی کسی نہ کسی حد تک. تو یہاں پر بھی اگر کوئی انسان کسی کو سمجھا رہا ہے اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ سر پہ سوار ہو جائے. بار بار میں یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سمجھانے کے لیے بھی حکمتیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما دے. یہ نہیں کہ لٹھ لے کر پیچھے پڑ جائیں. خاص طور پر تھوڑا بڑے لوگ ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے. ماں کو بچوں کے پیچھے تو تھوڑا بہت پیچھے پڑنا ہی پڑتا ہے، لیکن جو وہ بھی پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے. اور بڑوں کے پیچھے تو پھر اور ہی زیادہ طریقے کے ساتھ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بتانے کی ضرورت ہے. تو اس میں یہی ہے کہ طریقے سے حکمت کے ساتھ ان تک بات کو پہنچایا جائے. پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے چھوڑ دیا جائے. اگر وہ نہیں آئے گا سیدھے راستے پہ تو اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا. آیت 106. اب یہ جو 106 107 108 ایک ہی تھیم ہے اس کا، ٹھیک ہے. 106 آیت کو سنانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا 106 7 اور 8 کا میں خلاصہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ جو تینوں احکامات ہیں 106 سے 108 میں، یہ احکامات کیا ہیں کہ کسی شخص کی موت آ جائے اور اسے اپنے مال سے متعلق کوئی وصیت کرنی ہو، یعنی مرنے کا ٹائم آ گیا، مال ہے اس کے پاس، وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے 2 صاحب عدل مسلمانوں کو، آدمیوں کو گواہ بنا لے. اب یہاں پہ مفسرین میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی تمیز نہیں ہے، ایک مرد ایک عورت ہو، 2 مرد ہوں، 2 عورتیں ہوں، جو بھی ہوں ان کو گواہ بنا لیا جائے گا. دوسرے کہتے ہیں نہیں، وہ ایک مرد اور 2 عورت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. دوسری چیز یہ، اب اگر موت کا یہ ٹائم کسی انسان کو ٹریولنگ کے دوران پیش آئے، یعنی کہ راستے میں پتہ چل گیا کہ اب تو بچنے کی ضرورت نہیں، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، بیماری نے کوئی اٹیک کر دیا ہے، کوئی وبا نے آ لیا، بندے کو پتا کہ بس اب وہ جا رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے پاس. اب گواہ بنانے کے لیے وہ مسلمان آبادی میں نہیں ہے، مسلمان علاقوں میں نہیں ہے، اس ملک میں نہیں ہے. مجبوری کی حالت میں 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. اب اگر مسلمانوں میں سے اگر 2 آدمیوں کو گواہ بنا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں اسے یہ اندیشہ ہوا کہ وہ کسی شخص کی زیادہ طرفداری کر لیں گے، میرے بیٹے کی طرفداری کر لیں گے، اب یہاں پہ کوئی اور اویلیبل نہیں ہے، یہی 2 بندے اویلیبل ہیں، ان کو بنا تو دیا گواہ، لیکن کل کو یہ جا کر فلاں چیز کے اندر چینج کر سکتے ہیں، رد و بدل کر سکتے ہیں. تو اس نے اب کیا ہے کہ وہ بنا دیا اس نے. اب وہ بندہ تو مر گیا، ٹھیک ہے، یعنی اب اس کو خدشہ ہے. اب گھر والے جو ہیں بعد میں ظاہر بتا اگر اس کو خدشہ ہے تو گھر والوں کو بھی خدشہ ہو سکتا ہے نا کہ بھئی یہ وصیت کرنے والا بندہ آیا ہے تو یہ تو پہلے بھی تھوڑی بہت گڑبڑ کر چکا ہے، اس کی جو حمایت ہے، ہمدردیاں ہیں، محبتیں ہیں، فلاں گروپ فلاں بندے کے ساتھ زیادہ ہیں. تو اب کیا کیا جائے گا کہ جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ گواہ نے گواہی صحیح نہیں دی، وصیت صحیح نہیں پہنچائی، وہ کیا کریں گے کہ نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے فوراً بعد انہیں مسجد میں روکا جائے گا، مسجد میں بلا کے انہیں روکا جائے گا کہ رک جائیں، نماز کے بعد رک جائیں. باقی نمازی بھی موجود ہوں گے وہیں پر. تو وہاں پر کھڑے ہو کر ان سے اللہ کے نام پر قسم لی جائے گی. انہیں کیا کہا جاتا؟ اللہ کے نام کی قسم کھاؤ،
قرآن جیسے ہاتھ رکھو جیسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھاؤ کہ یاد رکھو کہ میں نے کوئی کسی کی طرفداری نہیں کی، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، اور اس میں جو قسم کھانی ہے یا کھلوانی ہے تو چاہے کوئی کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو اس کا کوئی لحاظ خاص نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو قسم کھا رہے ہیں وہ صحیح صحیح قسم کھائیں گے، اور وہ بھی اپنی گواہی میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔ گواہی میں تبدیلی بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ اب اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں ہم ان آیات 106، 7 اور 8 میں پڑھیں گے تو گواہی کے حوالے سے بہت سی چیزیں اور کلیئر ہوں گی کہ میں آپ کو جسٹ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اصل میں ان میں احکامات کیا دیے جا رہے ہیں اور کس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیے جا رہے ہیں۔ آج کل تو آپ دیکھیں نا ہمارے پاس فون ہے، فوراً فون کر دیا، ریکارڈنگ کروا دی، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا، اس وقت یہ چیزیں وکیل کو بلا لیا کہ جلدی سے آؤ تو وصیت تیار کر لو۔ اس وقت تو لوگ مطلب اتنا ان کا رواج ہی نہیں تھا، لوگ ٹریول کر رہے ہوتے تھے، اپنے گھروں میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں، غیر مسلموں کے علاقے میں، کیا کریں گے؟ مر رہے ہیں، مال پاس ہے، وصیت کرنی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، کسی کو دینے کے لیے، اب کیا اس کے لیے پروسیجر اختیار کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس میں جو قسم کھانی ہے وہ کس کی کھانی ہے؟ صرف اللہ کی قسم کھانی، اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی، اور اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ خائن ہوگا۔ دو لوگوں نے کیا، دونوں طرف کے لوگ خائن ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر یہ پتا چلے کہ گواہوں نے جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کر دیا، جان بوجھ کر کسی کی طرفداری کر دیا گواہوں نے، یعنی کہ یہ بہت احتیاط کے بعد بھی پتا چلے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، تو اب کیا ہے کہ جن کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک کی طرفداری ہوگی تو دوسرے کی حق تلفی ہوگی، تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے وہ دو آدمی اٹھیں گے، مسجد نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں پر اٹھیں گے اور اٹھ کر وہ قسم کھائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ گواہوں نے زیادتی کی ہے، ہم سچے ہیں اور گواہ جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ اٹھیں گے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی جن کے ساتھ ہوئی ہے وہ اٹھ کر قسم کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم مظلوم ہیں، انہوں نے فلاں فلاں نے ہمارے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی ہے، ہم نے حق سے کوئی تجاوز نہیں کیا، ہم یہ سٹیٹمنٹ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہم بہت بڑے گناہگار ظالم ٹھہریں گے۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ چلے اب آیات کے اوپر آ جائیں۔ یہ تھوڑا سا کنسپٹ کلیئر کرنا ان آیات کو پڑھانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ سمپل سی بات ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن جب اگر ہم ڈائریکٹ آیات پہ جائیں گے تو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ آیت 106، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے اہل ایمان جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو بوقت وصیت اس کے لیے گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، اور اگر حالت سفر میں موت کی مصیبت آ جائے تو تمہارے غیروں میں سے، غیروں سے مراد دو غیر مسلم، غیروں کا لکھ لیں، غیروں سے مراد غیر مسلم، غیروں سے مراد وہ نہیں کہ جو پرائے ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، غیروں سے مراد نان مسلمز میں سے گواہ بنا لیا جائے، یعنی موجود ہی وہ ہے، اویلیبل ہی وہ ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے۔ پھر اگر شبہ ہو جائے، تم کو شبہ ہو جائے تو کیا ہے، تم ان کو نماز کے بعد روک لو گے۔ پہلی صورت میں اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ٹھیک ہے، اگر تمہیں ان کے بارے میں، پہلی صورت کیا ہے، تمہیں ان کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے تو وہ تم انہیں نماز کے بعد روک لو گے، وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بارے میں کوئی قیمت قبول نہیں کریں گے، خواہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، ہم نے اگر ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روکو گے، ٹھیک ہے نا، فیقسم من بعد الصلاۃ، ٹھیک ہے، کون سے کن کو روکو گے؟ گواہوں کو روکا جائے گا،
اس صورت میں جب تمہیں شبہ ہو گیا کہ گواہی صحیح نہیں ہوئی، گڑبڑ ہو گئی ہے، مال کم آ گیا ہے، یا کسی کی طرفداری ہو گئی، یا کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ان تب تم اگر تمہیں شک ہے کیا، لا نشتری بھی سمنن ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی رشتہ داری ہے جو بھی ہے، ہم اپنی قسموں کی، اپنی گواہی کی قیمت نہیں لے رہے، یعنی ہم نے کوئی اپنا ایمان بیچ نہیں کھایا، اپنی کمٹمنٹ بیچ نہیں کھائی پیسوں کی خاطر، کسی سے پیسے لے لیے اور ہم نے غلط گواہی دے دی، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی قسم کھائیں گے، ولا نکتم شہادت، ہم گواہی بھی نہیں چھپا رہے، اللہ کی گواہی بھی نہیں ہم چھپا رہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کون ہو جائیں گے، بہت زیادہ گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ پانچواں اور آخری سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع سے سوالات چل رہے ہیں جن کے جواب دیے جا رہے ہیں، وہ سوال کہ جو شہادت چھپانے کے حوالے سے جو لوگوں کے رویے ہیں ان کے اوپر قرآن کے تبصرے سے پیدا ہوا تھا۔ قرآن نے کیا تبصرہ کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کو چھپاتے ہیں، خاص طور پر جو رویہ شریعت کو بیان کرنے کے حوالے سے یہود اور نصارہ نے اختیار کیا ہوا ہے، تو وہ رویہ اللہ کی نزدیک کتمان شہادت ہے، یعنی گواہی چھپانا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، انہوں نے گواہی چھپائی ہے۔ کون سی گواہی؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن کے بارے میں صحیح گواہی نہیں دی، یہ ظالم ہے، یہ کافر ہے، یہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے تبصرہ کیا۔ اب لوگوں کے اندر یہ کوشچن پیدا ہوا کہ جب ہم وصیت کرتے ہیں اور پھر ہم جب گواہ بناتے ہیں تو اس وقت پھر ہم کیسے اس معاملے کو کلیئر کریں، جج کریں کہ گواہی کا کام صحیح ہوا، وہ اس میں کوئی تعصب تو نہیں آ گیا، طرفداری تو نہیں آ گئی، یعنی اب وہ جو ایک ہائی لیول کی بات تھی، قرآن کا تبصرہ تھا، حکم تھا، اس سے لوگ اب انفرادی لیول کے اوپر آ گئے، اپنے معاملات کو بیچ میں لے کے ان کے ذہن میں کوشچن پیدا ہوا۔ یہ کوشچن بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ ابھی جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوتی ہوں نا، تو بات کرتے کرتے میں آپ کو کہتی ہوں وہ جھاڑ جھنکار بھی بارش میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اب ڈائریکٹ تو اس کی کوئی بات نہیں تھی نا، لیکن یہ کوشچن بات ہو رہی ہے کسی اور موضوع پہ، ایک اور کوشچن بیچ میں آ گیا جس کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دے دیا۔ سورہ کے شروع آیت 8 میں ہم نے دیکھا مسلمانوں کو ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ گواہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں امت مسلمہ کے اوپر ڈالا تھا، یعنی اس گواہی کا ذکر تھا آیت نمبر 8 کے اندر۔ اب یہاں آیت 106 میں وہ گواہی ہے جو مسلمانوں کے انفرادی لیول پر، انفرادی سطح پر ایک دوسرے کے بارے میں آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے۔ گویا یہ جو آیت 106 ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی گواہی شہادت کبریٰ سے جوڑا ہے۔ یہ شہادت صغریٰ ہے، وہ گواہی کون سی ہے؟ شہادت کبریٰ ہے، جو پہلے یہود و نصارہ نے اپنی گواہی کو پورا نہیں کیا، اس کے بعد مسلمانوں کو بحیثیت جماعت کہہ دیا گیا کہ تم نے پوری انسانوں تک قرآن اور سنت کا اور دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب یہاں پر آ کر چھوٹے لیول کی گواہی کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس سورہ کا آخری مضمون بھی قرار پایا، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ یہ جزوی حکم ہے لیکن بہرحال یہ ایسا حکم ہے شہادت کا کہ جس کی تکمیل کے لیے جو ہیں انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ اب یہاں پر آ گیا نا، اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم سے مراد کون ہے؟ اپنے لوگ، جان پہچان والے لوگ، اعتماد والے لوگ، مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ آخران کون ہے؟ غیر انجان لوگ بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا، اور غیر مسلم بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آخران میں غیر لوگ بھی ہیں، انجان لوگ، اجنبی لوگ، اور مسلمان غیر مسلم بھی ہیں۔ پھر یہ جو نمازوں کے بعد روکنا ہے، نمازوں کے بعد روکنے کے حوالے سے کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر کون سی نماز ہوگی؟ نہیں، جس میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی کوشش کی جائے، دیکھا جائے اپنے علاقے کی مسجد میں کہ کس وقت نمازی زیادہ
موجود ہوتے ہیں اس وقت کو پکڑا جائے۔ اور ظاہری بات ہے کیوں کہا جا رہا ہے ایسا حکم؟ اتنے نمازیوں کے سامنے کہ کراؤڈ زیادہ ہوگا تو اس بندے پر تھوڑا پریشر بلڈ اپ ہوگا، اس کو ایک ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ اگر میں نے یہاں پہ کوئی غلط بات کی، ممکن ہے کہ انہی میں سے کوئی بات پتا ہو کسی کو، ممکن ہے کل کو کوئی بات پتا چل جائے، ایسی کوئی نہ کوئی چیز اس کو صحیح سٹیٹمنٹ کی طرف لے آئے گی۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک بات اور آپ کو اس میں بتاؤں انٹرسٹنگ، وہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے، پہلے زمانوں سے یہ رواج رہا تھا کہ جب لوگ کمٹمنٹ کرتے تھے، عہد کرتے تھے، تو ان کے لیے ان کے بارے میں جو بھی بات ہوتی تھی، تکمیل ہوتی تھی یا جو بھی بات ہوتی تھی، وہ کس کے حوالے سے ہوتی تھی؟ معبد کے سامنے ہوتی تھی، یعنی کہ ان کی کوئی بھی عبادت گاہ جو ہے وہاں پر جا کر وہ کمٹمنٹس وغیرہ لی اور دی جاتی تھی، یعنی کہ ایک رواج تھا شروع سے، ایک فطری چیز تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کو جاری رکھا ہے۔ شرط کیا آ گئی یہاں پر کہ ہر کمٹمنٹ کی گواہی نہیں لی جائے گی بلکہ صرف ان چیزوں کی گواہی لی اور دی جائے گی جس کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، شبہ ہو گیا۔ نارمل چیزیں ہیں، نارمل روٹین میں چل رہی ہیں، وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گواہوں سے قسمیں لیں اور روکیں، اور یہ نارمل آپ کو اعتماد ہے، انہوں نے آ کے آپ کو بتا دیا، آپ نے یقین کر لیا، بات ختم ہوگی۔ جہاں شبہ ہے وہاں پر معاملہ لیا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک جو صحیح بندہ ہے، مومن ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو گواہی چھپانا ہے، غلط بیانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے، اور انسان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی عہد ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر اپنے عہد کی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر عہد کی کوئی پاسداری موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ جو قسم ہے نا، اس صورت میں لی جائے گی، ظاہری بات ہے کہ جب گواہ اپنوں میں سے ہوں، مسلمان ہوں۔ اب آپ غیر مسلم کو مسجد آنے کے لیے مجبور تو نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو بلائیں گے، اس کو کیا پڑی کہ وہ مسجد آئے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے، اللہ کی قسم کھائے اور وہ گواہی دے۔ تو یہ قسم کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سارے جو ہے نا الفاظ غیر مؤثر ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مجبوری کی، دیکھیں گواہی ان کی لینی بھی ہے تو مجبوری کی صورت میں لینی ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اتنی ایک شاذ حالت ہے۔ اور اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر گواہی ہوتی بھی ہے تو پھر یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے، ہمارے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان سے پھر ان کی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کے گواہی دی جائے گی، میں گیتا کی قسم کھاتا ہوں، میں تورات کی قسم کھاتا ہوں، میں بائبل کی قسم کھاتا ہوں، یعنی پھر گواہی ہوگی تو پھر ان کے اپنے انداز میں آپ گواہی لیں گے۔ آیت 107 فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی پہلے صرف شک تھا، کنفرم ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اب ان کی جگہ ان لوگوں میں سے، یعنی ان دونوں نے کھڑے ہو کے غلط گواہی کھا لی، یعنی غلط قسم کھا لی دونوں نے، ٹھیک ہے، شک ہوا، لوگوں نے جو وارثین ہیں وہ ان کو مسجد میں لے آئے، انہوں نے کھڑے ہو کر گواہوں نے غلط جھوٹی گواہی قسم کھا لی، لیکن یہ لوگوں کو یقین ہے، وارثوں کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہمارے والد کے پاس تو اتنا پیسہ تھا، ہمارے والد کے پاس فلاں فلاں امپورٹنٹ قیمتی چیزیں تھیں، ڈاکومنٹس تھے، وہ کدھر گئے؟ آخر یہی لے کر آئے ہیں، انہی کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کدھر گئے۔ اب وہ کیا کریں گے وارثین؟ تو کیا ہوگا، اب ان کی جگہ ان لوگوں میں سے دوسرے دو افراد کھڑے ہوں گے جن کی پہلے والے گواہوں نے حق تلفی کی ہے، پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے والے گواہوں سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم ظالم ٹھہریں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آیت کو دیکھیے، فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ حق تلفی کے مرتکب ہے تو دو افراد کون سے ہیں؟ یہ جن کی حق تلفی ہوئی ہے، وارث ہی ہوں گے نا، میت کے وارث ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ حق تلفی کیا، اور اب ہم جو کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، یعنی وارث
جن کی حق تلفی ہوئی ہے ہم نے ان کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی حق تلفی نہیں کی، ہم ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ برحق ہے۔ اگلی آیت بھی ملا لیجیے، آیت 108 کو، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس طریقے کے اختیار کرنے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی گواہی کے بعد دوسرے افراد کی گواہی سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور ودن بریکٹ اللہ کے احکامات کو خوب غور سے بریکٹ کلوز سنو، ایسا نہیں کرو گے ودن بریکٹ ایسا نہیں کرو گے تو یہ صریح نافرمانی ہے بریکٹ کلوز، اللہ نافرمانی کرنے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اچھا جی، یہاں پہ اولیانی بالشہادتی، اولیانی فیقسمانی باللہ لا شہادتنا، تو اولیان کون ہے؟ وہی دونوں گواہ جو وصیت کے ابتدائی گواہ بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ منصب گواہی کے اعتبار سے چونکہ انہوں نے پہلے گواہی دی تھی نا، اس لیے ان کو اولیانی اول والے کہا ہے، پہلے والے کہا، ٹھیک ہے؟ یہاں اس آیت میں، آیت 107 میں ان گواہوں پر مزید چیک ہے، چیک اینڈ بیلنس جس کو آپ کہیں گے۔ اگر یہ بات علم میں آ گئی کہ انہوں نے وصیت کرنے والے کی وصیت کی خلاف ورزی، جانبداری، حق تلفی کی ہے، تو پھر دوسرے لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کر وہ گواہی دیں گے کہ ہم سچی گواہی دیں گے، تو کلیئر ہوگی نا۔ آیت نمبر 108 کو آپ دیکھ لیجیے آپ کہ یہ زیادہ قریب تر ہے، کیا چیز قریب تر ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم نے گواہی کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ یہ جو احتساب ہے اس سے یقین ہے کہ اب جو گواہی ہے وہ ٹھیک جگہ پہ جا کے بیٹھے گی، حق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ لوگ پھر جعل سازیاں بھی کریں گے، فراڈ بھی کریں گے، بدعنوانیاں بھی کریں گے۔ تو بدعنوانیوں سے بچنے کے لیے پہلوں کی قسم کو دوسروں کی قسم سے باطل قرار دیا جائے گا۔ پہلے جو گواہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہاں ہم سچے ہیں، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہم گناہگار ہیں، تو اب دوسرے جو وارثین اٹھے ہیں، حقدار اٹھے ہیں، انہوں نے بھی قسمیں کھائی ہیں نا، تو جو دوسروں کی قسم ہے پھر وہ پہلوں کی قسم کو باطل قرار دے گی اور ان کی گواہی رد ہو جائے گی۔ یعنی کس کی گواہی رد ہو جائے گی؟ پہلے والوں کی گواہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا؟ یہ زیادہ قریب ہے گواہی کے حوالے سے کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا ڈریں گے کہ ان رد ایمانم بعد ایمانہم، کہ ان کی گواہی کے بعد دوسرے افراد کی گواہی سے ان کی کہیں تردید نہ ہو جائے۔ یعنی کہ اگر ہم نے پہلے گواہوں کو اگر یہ بات کلیئر ہوگی کہ اگر ہم نے کہیں گواہی میں گڑبڑ کی تو جب دوسرے گواہ وارثین اٹھیں گے تو ہماری گواہی ریجیکٹ کر دی جائے گی، لہٰذا شروع میں ہی وہ اسٹیٹمنٹ کو صحیح رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ایک مستقبل کے حوالے سے پیش بندی کر دی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کو غور سے سنو، اللہ سے ڈرو، پیغمبر کی بات مانو، اور جو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ اب اس میں پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، وہ قومیں پھر سروائیو نہیں کر سکتی، مٹ جاتی ہیں، امن نہیں ہو سکتا، سکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہر صاحب عدل کو اس کا ہر انسان کو اس کا صاحب حیثیت کو اس کا حق ملے، صاحب حق کو اس کا حق ملے۔ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہری بات ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ احکامات اس دور کے ہیں جب کہ بہت ساری چیزوں کی ارینجمنٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس دور کے احکامات کو آج کے دور پہ آپ یہ کہہ کر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ بالکل سیم یہی طریقہ ہوگا، اس سے ہم ہٹیں گے، نہیں۔ آج کل ہم جدید دور میں ہیں، کہیں پہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اگرچہ ویڈیو کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ ویڈیو میں بھی لوگ بہت سارا وہ ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ جس سے وہ اس کے اندر جو کلپس جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر وہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر ہے یا پھر تھم ہے
یا ڈی این اے ہے یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت تک، حکم کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. جیسے آج کل آپ ڈاکومنٹیشن کرواتے ہیں، لائر کو ہائر کر لیتے ہیں، جلدی سے کال کر لیتے ہیں، آپ اس کو لکھوا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک ثبوت ہو جاتا ہے ہمارے پاس. تو یہ قرآن کی ایک طرح سے بہت بڑی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے. اس لیے قرآن نے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ بھئی یہی کرنا اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ آیت نمبر 109 یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم within bracket اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی ہے وہ بریکٹ کلوز اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہاری قوم کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا وہ عرض کریں گے within bracket ہمارے بعد کے حالات کا بریکٹ کلوز ہمیں کچھ علم نہیں، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں. اب سورہ کا آخری ٹکڑا شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور آپ دیکھیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے سوال اور جواب کا ذکر آگے اس لیے ہوا کہ ان کے ماننے والے جس گمراہی میں مبتلا ہے نا وہ بہت غیر معمولی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر ان کی ماں کو پوجنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو گمراہی ہے تو وہی بات جو ہے نا آگے جا کر اس سوال کے بعد وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. آخری مضمون آپ سمجھ لیں شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو کہ آپ ہمیں معبود بنائیں، مجھے اور میری ماں کو پوجیں. انبیاء چونکہ ان کو ہر چیز بہت کلیئر ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا جب تک وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتے بعد میں ان کی امت نے کیا کیا اس لیے ان کو نہیں پتا کہ ہماری امت نے ہمارے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا. اس لیے وہ اپنی بات کو کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اب دیکھیں نا اس آیت کو کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا انہیں پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمارے بعد کا تو ہمیں کچھ علم نہیں، سامنے دو لوگوں نے کچھ نے مانا تھا اور باقیوں نے نہیں مانا تھا. یہی جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، بعد میں انہوں نے کیا کیا ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ سامنے کی گواہی کا نہیں انکار کر رہے وہ کہ ہم جب موجود تھے تو کیا ہوا تھا، نہیں، یہ بعد کی بات ہے کہ تمہارے بعد کیا ہوا تھا. اور وہ کہیں گے رسول کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں. یہ کلیئر ہوئی بات؟ آیت نمبر 110 اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو، اللہ کہے گا وہ وقت یاد کرو کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی تھی. میں نے روح القدس مراد جبریل امین بریکٹ کلوز اس وقت تمہاری مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے. تم گہوارے میں لوگوں سے نبوت کا کلام کرتے تھے اور ادھیڑ عمر کو پہنچ کر بھی. یاد کرو جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دی. یاد کرو جب تم پرندے کی شکل کا مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تم اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. یعنی ان کے پاس جس طرح سے اسٹیچوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا اس طرح کی سکلز تھی تو وہ بناتے تھے، اسٹیچوز بناتے تھے تو اسٹیچو ٹائپ وہ پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کرتے تھے. اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تم سے روک دیے تھے، جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر گئے اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو بس صریح جادو ہے. یہ کیا ہے؟ صریح جادو ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ میری نعمت جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی، اپنی نعمتیں اللہ نے اپنے حضور کھڑا کر لیا.
پہلے سے ہی اللہ نے فیوچر کی تصویر منظر کشی کر دی کہ یہ ہوگا. جب میں پوچھوں گا تو پھر کیا ہوگا، اس وقت میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ یاد کرو وہ نعمت. کون سی نعمت تھی؟ کہ روح القدس سے میں نے تمہاری مدد کی تھی. یاد ہے نا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورہ نساء میں پڑھ کر آئے ہیں ہم لوگ، سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. اس طرح کی چیزیں یاد ہیں آپ کو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی. سورہ نساء میں نہیں، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، روح القدس کے ساتھ مدد کی. جب بچہ پیدا ہونے لگا اس وقت روح پھونکنے کے لیے پھر وہ وہاں سے نکلی ہیں، پھر بچہ لے کر آئی ہیں، پھر بچہ کے ساتھ جو معاملہ ہونے جا رہا تھا، جو حالات ہوئے تھے، سب جگہوں پہ روح القدس سے مدد ہوئی. لوگوں سے تم نے کلام کیا، پنگوڑے میں بھی اور پھر بڑی عمر کو پہنچ کر. نبوت والا کلام مراد ہے یہاں پر. یاد کرو ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل بھی دی تھی. تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی. کتاب و حکمت یعنی کتاب اور یعنی دانائی کی تعلیم دی تھی. اور تم یہ بناتے تھے، پرندے بناتے تھے، اور اس میں تم میرے حکم سے پھونک مارتے تھے، پرندہ بن جاتا تھا. اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں ایک طرح سے معجزات کی شکل میں عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ باتیں کیوں کہیں گے ان کو؟ نہیں مطلب اس وجہ سے کہیں گے نا، جو ان کے ماننے والے ہیں نا ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے. یعنی کہ اپنے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، ان کے سارے فالوور سامنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ون ٹو آل اپنی ساری نعمتیں جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر ہوئی، اللہ ان کو دہرائیں گے کہ یہ چیزیں دیکھ کر عیسیٰ میں نے تمہیں بھیجا تھا. لوگ کھڑے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، رسولوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہمیں کچھ پتا نہیں. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے قوم کے اوپر اتمام حجت کے لیے ان سے کوشچن آنسر کر رہے ہیں. نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پرس نہیں ہو رہی، یہ کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے، یہ تو قوم کو سنایا جا رہا ہے، اس وقت انڈائریکٹلی سنایا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کلیئر کریں گے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ ثبوت کے طور پر اس وقت پیش کریں گے، قیامت کا منظر ہے نا یہ بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ خدا نہیں تھے، اللہ نہیں تھے. ان پر جو بھی انعام ہوا، انہوں نے جو بھی معجزے دکھائے، وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے تھے، وہ خود کچھ بھی نہیں تھے. یہ چیز اللہ تعالیٰ وہاں پر کلیئر کریں گے. اور یہودیوں نے ان کو جن خطرات میں ڈالا، اللہ نے ان کو نکالا. پھر جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا، جس کے سب سے بڑے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہوں گے، تو اب یہ عیسائی بتائیں کہ انہوں نے ان کے جانے کے بعد انہیں اور باقیوں کو خدا کیسے بنا دیا؟ ذرا جواب تو دے نا، وہ اس لیے پوچھا جائے. یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ بِإِذْنِ آ رہا ہے نا، وَإِسْتَخْلُقُوا مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُوا فِيهَا فَتَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي. یاد آ رہا ہے نا، کتنی بار آئی نا بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنی. اللہ ایک بھی کہتے تھے بِإِذْنِی تو کافی نہیں تھا، ساری باتیں بیان کر کے اینڈ میں کہتے بِإِذْنِی. یہ غیر ضروری نہیں ہے. بِإِذْنِی یہ اتنی زیادہ بلیغ بات ہے، اتنا قرآن کی حقانیت ہے کہ ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نا بِإِذْنِی بِإِذْنِی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر بات پہ فرمائیں گے آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے سچ کی تصدیق کی. اور ظاہری بات ہے کہ وہ اعتراف جو کہ معجزات لانے والا خود کرے گا، تو آپ بتائیں کہ وہ جو نصارہ ہیں ان کی اس دن کیا رسوائی اور ذلت کا معاملہ ہوگا. قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے موجود نصارہ کے لیے ایک طرح سے
اس نے ایک لیسن دے دیا کہ دیکھو اس دن تم یہ جو آج بنا کے بیٹھے ہوئے ان کو خدا، کل کو وہ خود ڈینائی کریں گے، خود انکار کریں گے، بولو کیا کرو گے اس وقت؟ منظر کشی کر دی نا اللہ تعالیٰ نے، یہ رسوائی کا ذریعہ بن جائے گا تم لوگوں کے لیے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ تکلم الناس فی المہد کے پنگوڑے میں بولنا، یہ تو بہت ہی ایک بہت بڑا معجزہ تھا حضرت۔ کوئی بچہ بول ہی نہیں سکتا، 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا بچہ کب بول سکتا ہے؟ چند گھنٹوں کا بچہ۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس واقعے کو لے کر آئے ہیں، مینشن کیا ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ یہود پر بھی اتمام حجت ہو جائے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی تہمت نہ لگا سکے۔ پھر اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہیکل میں تھی وہ، ان کو پانی اور کھانے اور صحیفہ وغیرہ ملتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو بیٹا دیا تھا، ان کو صدیقہ کا خطاب ملا تھا، صاحب علم بھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے کھجوروں اور پانی کا انتظام کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت دی کہ انہوں نے اپنی ماں کا خود دفاع کیا تھا۔ پہلا جو ہے نا اس میں ایک لفظ آیا ہے مہد، تو پتہ چل گیا نا، گود میں انگوڑے میں کہلا 30 سے 40 سال کی ایج کے لیے آتا ہے۔ نہیں کہلا میں بتاتی ہوں، کہلا یہاں پہ جو ہے نا، کہلا وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے اپنی جو ان کی ایج ہوئی تھی نا، جس ایج میں وہ رخصت ہوئے دنیا سے، جس ایج میں انہوں نے خطاب کیا، یہ وہ والی بات ہے۔ یہ نبوت جب انہیں ملی اور انہوں نے نبوت کا میسج کنوے کیا، یہ وہ کہلا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، میں پیچھے بتا کر آئی کہ 12 سال کی جب ایج میں آپ پہنچے تھے نا، تو فر تورات پڑھتے تھے آپ، ایسے تورات پڑھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ حیران ہو جاتے تھے، یہودی عالم حیران ہو جاتے تھے، تورات پڑھتے تھے۔ پھر یہاں پہ آئے نا کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ تورات میں زیادہ تر شریعت ہے اور انجیل میں اخلاقیات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تورات میں کیا ہے؟ شریعت کے احکامات ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، زانی کو سزا دینی ہے، فلاں حکم کہتے ہیں، فلاں کیسے، اور انجیل میں کیا ہے؟ اخلاقیات ہے نا۔ پہلی چیز کے لیے قرآن نے یہاں کتاب اور دوسری کے لیے حکمت کا لفظ لایا ہے، یعنی کتاب و حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ یعنی کتاب کیا ہے؟ تورات ہے، اور حکمت کیا ہے؟ انجیل ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ تم یہ سب کچھ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندے بناتے تھے، یہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ فَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہ کیا ہے کففتو؟ کہ جب یہود آپ کے قتل کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں آپ کے جو ہواری جس نے شکایت لگائی تھی، جس نے مخبری کی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑوا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہاتھ روکا تھا ان کی سازش سے اور ان کے منصوبوں سے، ان کے مکر سے میں نے آپ کو بچایا تھا، یہ وہ والی بات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر آپ جیسے کہ ان کے پاس بینات لے کر آئے، یعنی کہ معجزات تھے آپ کے بہت سارے، وہی معجزات ہیں۔ فقال الذین کفروا منهم ان ھذا الا سحر مبین، جتنے یہ معجزات آپ نے دکھائے تو آپ کی قوم نے کیا کہا، اور خاص طور پر یہود نے بھی، کہ یہ تو سارے کے سارے جادو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ یہاں پر خود بتا دیں گے کہ جو کچھ کیا تھا ان کا کسی جو نصارہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت سے جو لیسن ہم نے لینا ہے نا، آیت کا شروع کا حصہ ذرا دیکھیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اللہ کہیں گے کہ اے مریم کے بیٹے، میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں نا، نعمتوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے یہ کام کیا اپنے نبیوں کے ساتھ، کریں گے نبیوں کے ساتھ، تو کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو نعمتیں نہیں یاد کروائی جائیں گی؟ کتنی نعمتیں دی تھی، کیا کیا تھا، کتنا کچھ کیا تھا۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز یاد ہو کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر
قیام اللیل فرماتے اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر قرآن میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے بھی، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ نبی کی مثال دے دی اللہ نے، تو میری اور آپ کی تو مثال ہی کیا ہوگی؟ ایک ایک نعمت جو ہے وہ یاد کروائی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم خود ہی اپنی نعمتوں کو ریئلائز کر کے دہرا لیا کریں، صبح دوپہر شام، بجائے اس کے کہ ہے کچھ نہیں، ہے کچھ نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، وہ بھی کم، وہ بھی کم، وہ دیکھا کریں جو موجود ہے، زبان سے، عمل سے، قول سے، دل سے، ارادے سے، اپنے ارد گرد کی بلیسنگ سے کتنا اللہ نے احسان کیا، کتنی کرم نوازی کی ہے۔ اور پھر وہی بات ہے نا کہ جس نے شکر ادا کیا وہ بچ گیا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک قول بھی ہے اس میں کہ شکر گزاری صرف نیکی نہیں ہے بلکہ نیکیوں کی ماں ہے، یعنی کسی نے ایک بات کہی کہ شکر گزاری صرف نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کی ماں ہے، اور بہت سی نیکیاں سے جنم لیتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، پازیٹیو تھنکنگ، یہ نیکیاں جو ہیں یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے نا، بلیسنگز ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنے والے بنے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ لیا ہے کہ یہ جو آیت نمبر ابھی ہم نے پڑھی ہے نا 109 پڑھی ہے جو ہم نے، ہاں نہیں پیچھے جو ہم نے پڑھی 109 کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ کیا ہے، تو کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، تو ہی جاننے والا ہے۔ تو ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، پھر یہاں پہ یہ پھر آگے پھر ڈسکس کرنی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، کہ رسولوں کے حوالے سے بات ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، پھر آیت نمبر 111 پہ آ جائیے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواری کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کو شاگرد بھی کہا جاتا ہے، 11-12 کے قریب تھے۔ یہ حواریوں کی طرف از اوحیت الی حواریوں کی طرف بھی اللہ نے وحی کی۔ ہم تو سنتے ہیں کہ وحی صرف انبیاء کی طرف ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ یہ وحی کی وہ قسم ہے کہ جو اللہ بندوں کی طرف بھی کرتے ہیں، اور اس وحی کو الہام بولتے ہیں، جو اللہ بندے کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ وحی کا مطلب ہے خفیہ اشارہ۔ خفیہ اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، شرعی اشارہ اور دوسرا ہوتا ہے کونی اشارہ۔ کونی بولے، کاف واو نون چھوٹی یعنی کونی اشارہ۔ شرعی اشارہ انبیاء اور رسولوں پر کیا جاتا ہے۔ کونی دنیا کو کہتے ہیں نا، کونو مکان، ٹھیک ہے، کونی دنیا میں کیا جاتا ہے جو اللہ اپنی مخلوق پر کرتا ہے۔ مثلا شہد کی مکھی، آگے جا کے سورہ نحل میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ وحی کا مطلب ہے القاء کیا، الہام کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کے اوپر ہم نے وحی کی۔ اب یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں، أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں پر ہم نے وحی کی۔ وحی مین ذہن میں ڈالا، القاء کیا، الہام کیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی آپ کو ایجادات ملتی ہیں وہ ساری کی ساری کونی اشارے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے ہنٹس ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے ذہن میں ڈالے ہیں۔ اور اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوقات چل رہی ہے، وہ جتنے سمندر میں کے اوپر اڑنے والے پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، وہ ایک خاص ڈائریکشن کو فالو کر رہی ہیں۔ وہ سارا یعنی کہ ان کے اندر وہ جو پلاننگ ہے وہ سب اللہ نے فیڈ کیا ہوا ہے ان کے اندر، یعنی وہ سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے ان کے اندر۔ اسی کے مطابق وہ دیکھیں نا، گھروں سے نکلتی ہے مکھی، کہاں جاتی ہے، پھر واپس اسی ٹریک پہ وہ واپس آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا یہ سب کچھ، یہ فیڈ اللہ نے پروگرامنگ کیا ان کے اندر۔
حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت میں ان کے حواریوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ظاہری بات ہے کہ نصارہ کو یہ واقعہ اسی پیش نظر سنایا جائے گا ان کے حواریوں کے حوالے سے کہ ان کی پوری قوم میں سے جو چند لوگ ایمان لائے تھے۔ یاد رکھیے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ جو حواریوں نے دین قبول کیا تھا وہ کوئی عیسائیت یا مجوسیت نہیں تھا، وہ اسلام تھا۔ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، ہم کون ہے؟ مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ دوسرا، حواریین حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے، وہ ان کو الہ نہیں سمجھتے تھے، پوری کائنات کا رب وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ تیسری چیز کہ وہ حضرت عیسیٰ کو معجزات دکھانے والا، خود سے دکھانے والا نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کو پتا تھا کہ معجزات ان کے ہاتھوں سے اللہ ظہور پذیر کروا رہے ہیں۔ اتنے کنسپٹس ان حواریوں کے کلیئر تھے۔ چنانچہ انہوں نے مائدہ کے اتارے جانے کے لیے جو درخواست کی تھی وہ حضرت عیسیٰ سے نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے وہ درخواست اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اور پھر یہ درخواست کی کہ اگر یہ بات آپ کے خداوندہ کی حکمت کے خلاف نہ ہو تو آپ ان سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے مائدہ اتارے تاکہ اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ کلیئر ہوگی بات؟ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔